پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کاغذ پر پین سے کچھ لکھا ہو تو کیا اس پر سجدہ صحیح؟ جواب یہ کہ اگر انک پین وغیرہ جو عام طور پہ پین استعمال ہوتے ہیں، علماء ایک لفظ کہتے ہیں کہ اگر جرم نہیں ہے اس پر، یعنی کوئی ایسی لیئر یا کوٹنگ یا کوئی تھکنس اس کے اوپر نہیں آ رہی، جس طرح ایک پین صرف سیاہی انک اس کے اوپر آ رہی ہے، یعنی رنگ جو ہوتا ہے لکھائی کا، تو اس کے اوپر اس کاغذ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو پین سے، کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے کوئی اتنی تھک موٹی لیئر بن رہی ہے، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بال پوائنٹ کی انک اگر زیادہ کچھ نکل آتی ہے تو ایک تھکنیس سی پیپر کے اوپر آ جاتی ہے، صرف اس جگہ پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر صرف جو رنگ ہوتا ہے وہ معنی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر سجدہ کرنا اس کاغذ پر صحیح ہے۔ بس وہ ایک مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا، وہ کاغذ صحیح ہونا چاہیے کہ جس پر سجدہ جائز ہو، اس کی ایک تفصیل آگے چل کر آنے والی ہے۔ پھر ایک لوگوں نے ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ کربلا کی مٹی کی بنی ہوئی جو تسبیح عام طور پر دانوں والی ہوتی، کہ اس پر ہم اس کو جمع کر کے گول سا اس کو بنا کے کیا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو متفرق ہوتے ہیں اس کے دانے، یعنی ایک ایک دانہ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اتنی جگہ جو ہے وہ جتنی سجدے میں چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کہ مثلا جو آپ کی انگلیوں کے جو پور ہیں اتنی تو عام طور پر اس کا سائز نہیں ہوتا، عام طور پر چھوٹی چھوٹی مثلا وہ دانے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ ولاؤ متفرقہ، چاہے وہ الگ الگ ہی متفرق طور پر الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مل کر وہ اتنی چیز بن جائے کہ جتنی سجدے کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کا سجدہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیپر کے اوپر بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ آغا سیستانی نے یہی کہا کہ جس کو اگر مثلا کسی کو شک بھی اگر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں لکھائی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پورا پیج تو لکھائی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ بچے۔ جب سجدہ انسان کرتا ہے تو کچھ ایریاز چھوٹے ہوئے رہ جاتے ہیں جہاں پر انک نہیں ہوتی، جہاں پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، تو ان سب خالی ایریاز کو اگر متفرق جو ابھی ہیں، چاہے وہ ابھی الگ الگ جگہوں کے اوپر خالی ایریاز اس پیپر پہ نظر آ رہے ہیں، تب بھی اس پر سجدہ صحیح ہے کہ ان کو اگر ملایا جائے گا تو اتنا بن جائے گا کہ جتنا سجدے کے لیے درکار ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک سوال ہے کہ کیا رنگین کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے؟ کلرڈ پیپر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نہیں وائٹ ہونا چاہیے، نہیں، کاغذ بس صحیح ہو، رنگین سے فرق نہیں پڑتا، رنگین کلرڈ پیپر کے اوپر بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر ایک سوال ہے جن سجدگاہوں پر اللہ یا ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ابھرے ہوئے سے ہوتے ہیں، کیا ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، ان پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے۔ عام طور پر سجدگاہیں اس طرح کی بنی ہوتی ہیں، اللہ کا نام یا ائمہ معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں صحیح، ان پر سجدہ کرنا۔ کیا جی نہیں، مکروہ شمار نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ کیا سجدگاہ ہاتھ میں لے کر نماز ادا کی جا سکتی؟ نیچے رکھتے ہیں بچہ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے سجدگاہ، اب کیا کریں؟ جی ہاں، ہاتھ میں لے کر بھی سجدگاہ ہاتھ میں لے کر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو ان کے جوابات آ رہے ہیں۔ کیا کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے؟ آقا خوئی امام خمینی وغیرہ فرماتے ہیں، اور کسی حد تک تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ آقا وحید خراسانی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہاں، کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے۔ آقا سیستانی بس ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کاغذ جن چیزوں سے بنا ہے ان پر سجدہ جائز چیزوں سے بنا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو اس کاغذ پر سجدہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس کاغذ پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ جو پیپر آپ کے پاس، کاپی آپ کے پاس ہے ہاتھ میں، آپ کہیں گے میں اس پہ سجدہ کر لوں، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ کاغذ ایسی اجزاء سے بنائے گئے کہ جن پر سجدہ کرنا صحیح ہو؟ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کر لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں، آپ گڑبڑا جائیں، پریشان ہو جائیں، پتہ نہیں بھائی کاغذ کس چیز سے بنتا ہے، تو آپ کے لیے پھر اس کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح نہیں۔ اچھا، البتہ اتنا اور بتا دوں کہ جو مسئلہ کیونکہ پریشان کن ہے اور آقا سیستانی نے لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے، خود بھی رائے نہیں دی اس کے اندر، جیسے آقا خوئی وغیرہ نے تو مطلقاً اجازت دی تھی کاغذ پر سجدے کی، امام خمینی نے بھی اجازت دی تھی، لیکن آقا سیستانی نے آپ پہ چھوڑا، تو اس پہ کچھ افراد نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، ریلائبل افراد نے، اور انہوں نے باقاعدہ کہ کاغذ کس طریقے سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کون کون سے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں، لکڑی کی کون سی چیز ملائی جاتی ہے اس کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کھائی پہنی یا اوڑی وغیرہ جاتی ہے جو جن کے اوپر سجدہ کرنا عام طور پہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو جن کو ان افراد کی تحقیق پر
مجھے تو اعتماد ہے، لیکن اگر کسی اور کو آپ کو اپنے یقین اور اطمینان کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو اس تحقیق پہ اطمینان ہوتا ہے تو آپ کاغذ پہ کر سکتی ہیں، اور پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ کے لیے اس کاغذ پر حالت شک میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آقا سیستانی کے فتوے میں. تو بہرحال یہ دماغ میں رہنی چاہیے چیز. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.